الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں دوستوں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سلسلے وار درس قرآن میں ہم لوگوں نے گزشتہ ہفتے تک سورہ انعام کی آیت نمبر 147 تک کے مضمون کو سنا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے عرب کے جو مشرکین تھے ان لوگوں نے کس طرح سے دین کے نام پر نئی نئی رسم و رواج ایجاد کر رکھی تھی، اور یہودیوں نے اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نازل نہیں کی تھی، خاص کر کے زندگی کے معاملات میں حرام و حلال کی قیود اور مذہبی رسم و رواج، اس طرح کی چیزیں جس پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چیلنج بھی کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر یہ چیز اللہ کی طرف سے ہے تو تم دکھاؤ، یہ بات کہ تم دکھاؤ، کیسے تم کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز حرام کی تھی اور یہ حلال کی تھی؟ تمہارے پاس اگر کوئی گواہ ہے یا تم اس وقت موجود تھے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ چیز حرام کر رہے تھے یا حلال کر رہے تھے؟ اور ان باتوں کو کہنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک جو بات کہی تھی وہ ہر اس آدمی کے لیے جو اللہ کی بات سنتا ہے اور ماننا چاہتا ہے، دعویٰ رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ مانتا ہے، اسے حالانکہ اس کی عملی زندگی میں اگر وہ چیز نہ ہو تو اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بیان کرنے کا اسلوب وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ان باتوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ڈھنگ کو دیکھیے، وہ اپنے بندوں کو بات بتا رہے ہیں، کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ اللہ سے بندوں کا کوئی مقابلہ ہے اور نہ بندوں سے اللہ کا مقابلہ ہونا چاہیے، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی برابری ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز سے سمجھانے کے لیے، ایموشنل کوشنٹ کو ابھارنے کے لیے کس طرح سے بات کہہ رہے ہیں کہ وہ اِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ یہ بات ان کی بغاوت اور ان کی سرکشی کے نتیجے میں ملنے والے عذاب کے لیے کہی گئی، لیکن پھر بھی سننے والے کو یہ جملہ چبھنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، رب سچ کہے گا نہیں تو اور کون کہے گا؟ رب کی طرف جو بات منسوب ہوگی وہ سچ نہیں ہوگی تو اور کس کی طرف کی بات سچ ہو سکتی؟ لیکن اس جملے کے چبھن کو محسوس کرنے کے لیے ہم اس کو بار بار یاد دلانا چاہ رہے ہیں کہ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اور بے شک ہم سچ کہہ رہے ہیں۔ سلسلہ کلام وہی چل رہا ہے، ان کے ساتھ جو مباحثہ ہے، ایک طرح سے کہہ لیجئے جو مناظرہ ہے، وہی سلسلہ چل رہا ہے، جس میں آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان قریب یہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، شرک کیا ہے، یہ مشرکین ہیں، یہ کوئی دلیل نہیں دے پا رہے، اللہ تعالیٰ نے جو ان سے سوال کیا اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے رہے، تو جب یہ دلائل کی چوٹ برداشت نہیں کر رہے، جب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، تو پھر عنقریب یہ مشرک لوگ کہیں گے لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، اب کوئی جواب نہیں بچا تو کیا کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا، ہم سب شرک نہیں کرتے، ولا آباؤنا، اور نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے، ہم نے جو کچھ بھی کیا اللہ نے چاہا تبھی تو کیا۔ یہ ایسی احمقانہ دلیل ہوتی ہے، احمقانہ جواب ہوتا ہے کہ جس کا پھر کوئی جواب ہی نہیں۔ اب کوئی ظالم یہ کہے کہ ہم نے ظلم کیا، اللہ نے چاہا تو ظلم کیا، ہم نے غلط کام کیا، اللہ نے چاہا تو ہم نے غلط کام کیا، تو اس کو پھر آپ کس طریقے سے سمجھا سکتے ہیں؟ اس کو آپ کس طریقے سے کوئی بات بتا سکتے ہیں؟ کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ کوئی
عقلی طریقہ بچتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ڈنڈا اٹھائیں اور اس کو درست کر دیں۔ وہ یہ کہیں گے لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، یعنی اللہ کی مشیت کو اللہ کی مرضی کا رنگ دے دیا۔ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اوپر کوئی ہے نہیں، اللہ کی طاقت، اللہ کے علم، اللہ کے اختیار سے اوپر کوئی نہیں، تو ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، لیکن ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی شامل نہیں ہے۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی سے ہو، اس کے لیے ہمیں شریعت عطا کی گئی تاکہ ہم اس پر عمل کریں تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشی ہو۔ آگ اللہ کی مشیت سے جلتی، چھری اللہ کی مشیت سے اپنا کام کاٹنے کا کرتی، لیکن اگر آگ سے گھر جلا دیا جائے، انسان کو جلا دیا جائے، تو مشیت تو تھی اللہ کی کہ آگ جلانے کا کام کرے، لیکن گھر جلانا، انسان کو جلانا، یہ اللہ کو منظور نہیں تھا، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے۔ چھری اللہ کی مشیت ہے کہ وہ کاٹنے کا کام کرے، لیکن اس چھری سے کسی معصوم کو قتل کرنا، ذبح کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اللہ کی مشیت کو اللہ کی رضا کا نام دے دیا، اللہ کی مرضی کا نام دے دیا، اور کہا کہ اگر اللہ چاہتا تو ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء، نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا مشرک ہوتے، اور نہ یہ سب جو ہم حرام و حلال کا معاملہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں آپ، ہم یہ سب نہیں کرتے، جو بھی کیا ہم نے اللہ کی مرضی سے کیا۔ کذالک کذب الذین من قبلہم، اسی طریقے سے ان سے پہلے بھی لوگوں نے جھٹلایا ہے، یعنی ایسے ہی کٹ حجتیاں کی ہیں، بے عقل بے سر و پیر کی باتیں کہی ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ ڈنڈا اٹھا، وہ بات جو پہلے ہے کہ ڈنڈا اٹھائیے تبھی یہ لوگ درست ہوتے ہیں، حتیٰ ذاقوا باسنا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارا عذاب چکھا۔ یعنی اب جب وہ عقل کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں، عقلی دلیل، آرگیومنٹ، لاجک سب ہوا، تو اب ایسوں کو سمجھایا نہیں جاتا، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ ذاقوا باسنا، انہوں نے چکھا ہمارا عذاب، ہمارے عذاب کا مزہ، ذائقہ لیا۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے ان سے، پوچھئے ان سے، هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علمی دلیل ہے، کوئی علمی بات ہے ان چیزوں کی جو تم کہہ رہے ہو کہ سب اللہ تعالیٰ نے کروایا ہم سے، اللہ چاہتا تو ہم نہیں کرتے، ان چیزوں کی کوئی علمی دلیل اگر تمہارے پاس ہے تو فتخرجوه لنا، ہمارے لیے اس چیز کو نکال کر لاؤ، ذرا پیپر دکھاؤ، آرڈر شیٹ دکھاؤ، کچھ تو دکھاؤ۔ ان تتبعوا الا ظن وان انتم الا تخرصون، نہیں یہ لوگ کسی چیز کی اتباع نہیں کر رہے مگر صرف اپنے ظن کی، اپنے گمان کی، اپنے جذبات کی، اپنے خیالات کی۔ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم ہو ہی صرف اٹکل کرنے والے، اٹکل پچیاں کرنے والے، ظن و گمان، دماغ، میرا خیال، میرا ماننا، ہمارا سوچنا، ہمارا سمجھنا، ہمارا نظریہ، ہمارا فلسفہ۔ جب وہ حدیث ہم نے سنائی تھی آپ لوگوں کو شروع میں کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، تو اس کے بارے میں یہ بات تھوڑا لمبی کر کے ہم نے بتائی تھی کہ عام طور پہ تو لوگ ترجمہ یہ سن لیتے ہیں کہ اور سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب، لیکن کون سی بات ہے اللہ کی کتاب میں؟ فلسفہ بھی تو ہے، زندگی کا فلسفہ بھی تو ہے، نظریہ حیات بھی تو ہے، ہر زندگی کے ہر ایک شعبے میں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے فلسفے اور اس کے نظریات اس کتاب میں موجود ہیں، احکام موجود ہیں، ہسٹوریکل فیکٹس موجود ہیں، سائیکولوجیکل فیکٹس موجود ہیں، ہر چیز موجود ہے اس کے اندر۔ تو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ میں یہ بات بھی نہیں سمجھ میں آنی چاہیے، بہترین نظریہ دیا ہوا اللہ کا نظریہ ہے، اور انسان جب اللہ کے نظریے کو چھوڑ کر اپنے دماغ سے گڑے ہوئے نظریات کی پیروی کرتا ہے
تو وہ گڈھے میں گرتا ہے، کھڈ میں گرتا ہے۔ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر صرف ظن کی کرتے ہیں، اپنے گمان کی کرتے ہیں۔ چار لوگوں نے بیٹھ کے کوئی بات گڑھی ہے کسی مجلس میں، اور اس کو ایک تھیوری کے طور پر، اس کو ایک فلسفے کے طور پر، اس کو ایک نظریے کے طور پر سماج میں رائج کیا ہے، چاہے وہ سیاست کا فلسفہ ہو، چاہے وہ معاشیات کا فلسفہ ہو، معاشرت کا فلسفہ ہو، اہلی نظام کا فلسفہ ہو، انسان کی اپنی انفرادی زندگی سے جڑا ہوا فلسفہ ہو، ہر چیز میں جو ہم اور آپ یہ سنتے ہیں اور اب بہت زیادہ دیکھتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھتے ہیں، کوٹیشنز ہوتے ہیں، یہ بات وہ بات، اور اس کو ہم لوگ سچ مانتے ہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کے اندر فالٹ ہے۔ اگر وہ اللہ کی بات سے مطابقت نہیں رکھتی تو اس کے اندر خامی ہے۔ وہ انسان کے گڑھے ہوئے نتائج ہیں، اور انسان کے دماغ سے جو چیز نکلی اگر خدا کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں نکلی، اگر نبوت کے نور کے تحت نہیں نکلی، تو وہ گمراہی ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان کر دیجئے، فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، ساری لاجک، سارا ریشنل سب ختم ہو گیا اللہ کے سامنے۔ تمام کی تمام حجت اللہ ہی کی ہے۔ اللہ نے جو بات بتا دی، سمجھا دی، اس میں بال برابر کوئی غلطی اور خامی نہیں ہے۔ تم جواب نہیں دے پاتے، تم کسی چیز کو کنکلوڈ کرنا چاہتے ہو تو کٹ حجتی کرتے ہو، اور طاقت کے بل پر اپنی منوانا چاہتے ہو، کامن سینس کی بنیاد پر نہیں، عقل کی بنیاد پر نہیں، کسی شرعی، علمی، تاریخی دلیل کی بنیاد پر نہیں، مشاہدات کی بنیاد پر نہیں، بلکہ طاقت کی بنیاد پر تم بات منواتے ہو۔ طاقت کی بنیاد پر گوبر کے اندر کینسر کا علاج بھی ڈھونڈ لیتے ہو۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، ہاں بات سچ ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس کا طریقہ نہیں ہے۔ اس نے انسان کو اختیار دیا ہے، جبر نہیں کیا، زبردستی لوگوں کو اچھا نہیں بنایا، زبردستی لوگوں کو برا نہیں بنایا، جبر نہیں کیا۔ جبر سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، لیکن اس نے زبردستی لوگوں کو نہ اچھا بنایا نہ برا بنایا، بلکہ انسان کا مرتبہ بلند کیا اور اسے اختیار دیا، لو تم بھیڑ بکری نہیں ہو، تم انسان ہو، میری بہترین مخلوق ہو، تمہارے اندر ہم نے عقل رکھی ہے، عقل، دماغ دیا ہے، بات کو سنو، سمجھو، کائنات میں غور کرو، تمہارے پاس نبی بھیجیں گے، اس کو دیکھو، اس کی شخصیت، اس کے کردار کو دیکھو، اس کی باتوں کو سنو، تمہارے پاس کتابیں آئیں گی، ان کتابوں کو پڑھو، سمجھو، دماغ لگاؤ، اور پھر دیکھو کہ صحیح کیا ہے، اس کی پیروی کرو، اور لگتا ہے کہ غلط ہے تو مت کرو پیروی۔ آؤ گے ہمارے پاس، اس حساب سے معاملہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا، اس کا مرتبہ بلند ہے۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک جب وہ چاہتا، اگر وہ چاہتا، خدا چاہتا تو سب کو مسلمان بنا دیتا، سب کو راہ ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ جبر نہیں کرتا ہے، زبردستی نہیں کرتا ہے، نہ اچھا بنانے کے لیے زبردستی کرتا ہے اور نہ برا بننے کے لیے زبردستی کرتا ہے۔ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے ان سے، حلم شہداءکم الذین یشہدون ان اللہ حرم ھذا، لاؤ اپنے گواہوں کو، ان لوگوں کو جو گواہی دیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام کیا جو تم کہتے ہو کہ یہ تو دین ابراہیمی میں ہے، یہ تو اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ تو اگر تمہارا دعویٰ ہے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے ان چیزوں کو حرام و حلال کیا، تو لاؤ اپنے گواہوں کو، فَإِن شَهِدُوا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اگر یہ لوگ ڈھیٹ بن جائیں، کٹ حجتی کریں اور اپنے جھوٹ پر اڑے رہیں اور گواہی دینے کو بھی تیار ہو جائے، کوئی پنڈت پروہت کھڑا ہو جائے ان کے درمیان اور جھوٹی بات پڑھ دے، اور یہودیوں کا کوئی پروہت نکال لے کتاب کی کوئی جھوٹی آیت گڑھ دے، فلا تشہد معہم، آپ ان کے ساتھ گواہی مت دے دیجیے گا، آپ کمزور مت پڑ جائیے گا، آپ ان کے پھیرے میں پھنس مت جائیے گا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، یہ لوگ پیروی نہیں کرتے مگر صرف یہ اپنے ہوائے نفسی کی، اپنے من کی باتوں کی پیروی کرتے ہیں، اپنے من کے بات کی پیروی کرتے ہیں۔ وہ لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو، جنہوں نے ایمان نہیں لایا آخرت پر، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر کرتے ہیں، ہمسر ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ قل، اعلان کیجیے اب ان کے سامنے، بات اب ہو گئی، آر پار کی بات ہے، اب ان کو آپ سمجھا دیجیے۔ تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم، آؤ میرے پاس، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے۔ اب تمہارا اپنا دماغ نہیں چلے گا، اب تمہارے پنڈتوں کا گٹھ جوڑ کسی چیز کو حرام و حلال نہیں کرے گا، تمہارے بڑوں کا گٹھ جوڑ ان کی مجلس میں بیٹھ کر کوئی چیز حرام و حلال نہیں ہوگی۔ سیدھا سیدھی سنو کہ تمہارے رب نے تمہارے اوپر کیا حرام کیا ہے، کیا تمہارے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اور وہ بات یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، نہ اس کا بیٹا کسی کو کہو، نہ اس کی بیٹی کسی کو کہو، نہ اس کی بیوی کسی کو کہو، نہ جس طرح سے وہ غیب کا علم رکھتا ہے ویسا غیب نہ کسی اور کو سمجھو، نہ جس طرح سے وہ سنتا ہے، جس طرح سے وہ دیکھتا ہے اس طرح سے کسی اور کو سننے اور دیکھنے والا سمجھو، نہ جس طرح سے نفع اور نقصان دینے کا اس کا اختیار ہے ویسا اختیار کسی اور کی طرف منسوب کرو، جس طرح سے عزت و ذلت کا اختیار اس کے ہاتھ میں ہے اس طرح سے اختیار کسی اور کی طرف منتقل نہ کرو، جس طرح سے دعائیں مانگنا، دعاؤں کا سننا، تمہاری حاجت روائی کرنا، تمہاری مشکلوں کو دور کرنا اس کے اختیار میں ہے، ویسا کسی اور کو نہ سمجھو۔ جس طرح سے تم اس کے بندے اپنے بندوں کے لیے حلال و حرام بنانا، قوانین بنانا اس کے اختیار میں ہے، ویسے قوانین بنانے کا اختیار کسی اور کی طرف منتقل نہ کرو، منسوب نہ کرو۔ جس طرح سے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ تم اس کے آگے رو، گڑ گڑاؤ، ہاتھ پھیلاؤ، دعائیں مانگو، اس کو پکارو، یہ حق کسی اور کی طرف منتقل نہ کرو، کسی اور کے آگے ایسے نہ جھکو۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ شرک ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس سے وہ تمہیں منع کر رہا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اس نے تمہارے اوپر حرام کیا کہ تم اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراؤ۔ وبالوالدین احسانا، اور ابا اماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ، ان کی خدمت کرو، ان کے معاملات کا خیال رکھو، ان کا کیئر کرو۔ باپ شرابی بھی ہو تو کیئر کرو، ماں اچھی عورت نہ بھی ہو تو بھی کیئر کرو۔ کیئر کرنا ہے، کیئر کرنا ہے، خیال رکھنا ہے۔ صحیح بات، غلط بات اس کی نہیں ماننی، ماں باپ کی غلط بات نہیں ماننی ہے۔ جو بات اللہ کی بات کے خلاف ہو، رسول کی بات کے خلاف ہو، دین کے تقاضوں کے خلاف ہو، وہ بات نہیں ماننی ہے، لیکن اس کے باوجود وبالوالدین احسانا، ان کا کیئر کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیئر از لو، لو از کیئر۔ کیئر کرنے سے ہی محبت پتہ چلتی ہے، محبت ہے تو دیکھ بھال ہوتی ہے، دیکھ بھال ہوتی ہے اس کا مطلب محبت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ تم کو ہم کھلاتے ہیں، ان کو بھی ہم کھلاتے ہیں، رازق ہم ہیں، تو تم نے اپنے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا،
بچہ پیدا ہوتا تھا اور گڈھا کھود کر رکھتے تھے کہ لڑکی ہوئی ہے دفن کر دو. یہ قصہ ہم لوگوں نے سن رکھا پچھلے 2-3 جمعوں میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اپنی اولاد کو اپنی مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو. کھلانے کا ذمہ تو ہمارا ہے. کھلاتے تم کو جیسے ہم ہیں ویسے ہی ان کو بھی تو ہم کھلاتے. پاپولیشن از نیور اے پرابلم بٹ دا مینجمنٹ از, ہے نا. اگر مینجمنٹ صحیح ہو تو پاپولیشن تو بڑا ریسورس ہوتا ہے. ایک سے ایک لوگ نکلتے ہیں اس میں سے. 10 ہی لوگ ہوں تو 10 کے بیچ ہی آپشن ہوتا ہے. 100 ہوں تو 100 میں آپشن ہوتا ہے. مینج صحیح سے کیا جائے تو پاپولیشن کبھی پرابلم نہیں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ, چاہے وہ کھلے کھلے ہو چاہے چھپے چھپے ہو. تو بے حیائی کا ایک کام تو عام طور پہ سب لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ زنا اور زنا سے جڑا ہوا معاملہ, لیکن کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی فحش ہے, چوری کرنا بھی فحش ہے, بھیک مانگنا بھی فحش ہے, شراب پینا بھی فحش ہے, نشہ کرنا فحش ہے. چوری صرف رات میں نہیں ہوتی, کسی وقت بھی چوری ہو سکتی ہے, تو چوری کرنا بھی فحش ہے. کسی پر جھوٹا الزام لگانا بھی فحش ہے. صرف زنا کرنا فحش نہیں ہوتا, صرف جنسی بے راہ روی فحش کام نہیں ہے, بلکہ یہ سب بھی فحش کام ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ, اور فواحش کے قریب نہ جاؤ, چاہے کھلے کھلے چاہے چھپے چھپے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ, اور کسی انسانی جان کو نہ مارو جسے اللہ نے حرام ٹھہرایا ہو مگر یہ کہ حق واضح ہو گیا ہو, حق کی بنیاد پر اگر اس کا مارنا ضروری ہو تو مارو. انسانی جان کی حرمت ہے. کوئی بھی نفس انسانی, کوئی بھی انسان, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے, نہ مذہب کا, نہ نسل کا, نہ رنگ کا, نہ علاقے کا, نہ زبان کا, نہ امیر و غریب کا. ہر انسان محترم ہے, لیکن اگر اس پر حق واجب ہو گیا کہ مارا جائے تبھی مارا جائے گا. اور حق واجب اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے, جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ناجائز مار دے تو قصاص کے طور پر اس کی جان لی جائے گی. کوئی انسان زمین میں اللہ اور رسول کے خلاف بغاوت کرے تو اس کی جان لی جائے گی. اور کوئی انسان بغاوت, بدامنی, فساد, اور کوئی انسان کافر اور مشرک جہاد کے دوران مارا جا سکتا ہے. مسلمان کے ہاتھ سے یہ 3 طرح سے کسی کی جان جا سکتی. جہاد فی سبیل اللہ میں, زمین پر بدامنی, بد نظامی, اللہ اور رسول سے بغاوت کی وجہ سے, اور کسی نے کسی کا مرڈر کیا تو جو مرڈرر ہے اس کو جوڈیشیل کیپٹل پنشمنٹ دیا جا سکتا ہے. کوئی بھی اٹھ کے نہیں کر سکتا ایسا, عدالت کے ذریعے ہوگا. اور حدیث میں 2 باتیں اور آئی ہیں کہ اگر کوئی شادی شدہ رہتے ہوئے زنا کرے تو اس کے لیے بھی موت کی سزا ہے, اور اگر کوئی اسلام کو اپنے دین کے طور پر چھوڑ دے ماننے کے بعد تو اس کے لیے بھی موت کی سزا ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے احکام ہیں, لعلکم تعقلون, تاکہ تم کچھ عقل سے کام لو. پہلا حصہ یاد رکھیے گا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل سے کام لو. ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی, یتیم الا باللتی ہی احسن, اور یتیم کے مال کی طرف نہ پھٹکو. وہ یتیم محلے کا یتیم ہو, خاندان کا یتیم ہو, جاننے والوں یتیم ہو, اور اس کی پراپرٹی ہو, چاہے جیسے بھی ہو, اور اس کو بری نظر نہ ڈالو, بلکہ ہی احسن, اچھے طریقے سے اگر اس کے قریب جانا ہو تو اس کے مال کو نقصان سے بچانے کے لیے جاؤ اس کے مال کے پاس. اس کی پراپرٹی پر اگر ہاتھ رکھ رہے ہو تو اس لیے تاکہ برباد نہ ہو, اس کے سامان کی حفاظت کر رہے ہو اس لیے تاکہ وہ برباد نہ ہو, اور پھر حتی یبلغ اشدہ, جب وہ بالغ ہو جائے اس کو سپرد کر دو. کمزور لوگوں کا مال تو دنیا میں ایسے ہی ہڑپا جاتا ہے نا. جیسے یتیم کی ہی صرف بات نہیں ہے, جہاں پر جو چیز کمزور سی دکھ رہی ہے, زمین کمزور ہے تو زمین کا بھی اگر کوئی
नाथ नहीं है, जमीन भी अनाथ है तो जमीन हड़पी जाती है, खेत हड़पा जाता है, मकान हड़पा जाता है, सामान हड़पा जाता है, गाड़ी हड़पी जाती है। हर चीज जो यतीम है, इंसान यतीम है उसका माल हड़पा जाता है, और जो चीजें यतीम हो जाती हैं उनका माल हड़पा जाता है। ये इंसान हो चुका। वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, माप तौल पूरा करो। बिजनेस, चाहे ठेले पे सामान तराजू से तोल कर देते हो, या फिर जिस तरह से भी किसी को कुछ सामान सर्विस प्रोवाइड करते हो और उससे बदले में लेते हो, रकम लेते हो, उसका मुआवजा लेते हो, इस मामले में बिल्कुल सही होना है, माप तौल सही करो। वअौफुल कैल वल मीज़ान बिल क़िस्त, ये अल्लाह ने, ये तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर फर्ज किया है। ज्यादा लेना और कम देना नहीं, लेना और देना बराबरी की सतह पे होना चाहिए, मुआहदे की सतह पे होना चाहिए, रजामंदी के साथ होना चाहिए। बिजनेस में जैसा भी तुम काम कर रहे हो, हाँ थोड़ी सी ऊंच नीच हो गई, एहसास नहीं हुआ, पता नहीं चल पाया, नियत नहीं थी ठगने की, तो अल्लाह ताला माफ करता है। अल्लाह ताला कहता है ला नुकल्लिफु नफ्सन इल्ला वुसअहा, हमने किसी इंसान को उसकी वुसअत से ज्यादा, उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं ठहराया है। जितना वो कर सकता है उतना ही करेगा ना। पता नहीं है और कुछ गलत हो गया तो अल्लाह माफ करेगा। और अल्लाह ने, तुम्हारे रब ने तुम्हारे ऊपर फर्ज यह किया है कि वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, जब बात कहो तो अदल की बात कहो, इंसाफ की बात कहो। वलौ काना ज़ा क़ुरबा, चाहे वो बात तुम्हारे अजीज के खिलाफ जा रही हो, रिश्तेदारों के खिलाफ ही जा रही हो, तुम्हारा रवैया यह होना चाहिए कि तुम अदल और इंसाफ के साथ खड़े हो। चाहे किसी के खिलाफ बात जाए, लेकिन हम बात बोलेंगे तो सही बात बोलेंगे, किसी की धौंस में नहीं आएंगे, किसी के रोब में नहीं आएंगे, किसी से डरेंगे नहीं, किसी लालच में नहीं आएंगे, कमजोरी नहीं दिखाएंगे। जब बात कहेंगे, बात कहना भी तो एक अमल है ना समाज में। वइज़ा क़ुल्तुम फ़अदिलू वलौ काना ज़ा क़ुरबा, बात कहो तो अदल के साथ कहो, चाहे वो बात तुम्हारे अपने रिश्तेदार, बिरादरी, खानदान के खिलाफ ही जा रही हो। व बिअहदिल्लाहि औफू, और अल्लाह के साथ जो तुमने अहद किया उसको पूरा करो। अल्लाह के साथ बंदगी का अहद है, और अल्लाह का नाम लेकर एक दूसरे के साथ जो अहद है, जो एग्रीमेंट है, उसको पूरा करो। जब तुमने अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो फिर आओ, उसके अलावा किसी और की बंदगी क्यों करते हो? रिजाइन करना पड़े जॉब से तो रिजाइन करो, बिजनेस छोड़ना पड़े तो बिजनेस छोड़ो। अगर वहां बंदगी माल की हो रही हो, अगर वहां बंदगी बेईमानी की हो रही हो, यहां बंदगी तागूत की हो रही हो, छोड़ो। समाज से कटना पड़े तो समाज से कटो। अगर अल्लाह की बंदगी में समाज आड़े आ रहा हो, घर मकान आड़े आ रहा हो, रिश्ते नाते आड़े आ रहे हो, हटो। क्योंकि तुम्हारे रब ने तुम पर फर्ज क्या किया है? फर्ज यह किया है कि वह बिअहदिल्लाहि औफू, जो अल्लाह के साथ तुम्हारा वादा है, एग्रीमेंट है, उसको पूरा करो। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तज़क्करून, ये हुक्म है तुम्हारे रब का तुम्हारे लिए, ताकि तुम तज़क्करून, बात को याद रखने वाले बनो। वहां ताक़िलून था, अकल लगाने वाले बनो, और अब आया है तज़क्करून, ताकि तुम बात को याद रखने वाले बनो, नसीहत हासिल करने वाले बनो। वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, और देखो यही मेरा सीधा रास्ता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ऐलान करवा रहा है ना, वो कहलवा रहा है कि वअन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, यही मेरा रास्ता है, सीधा रास्ता है। जैसे बालू पर कई लकीरें खींची थी उन्होंने, और एक सीधी लकीर खींचकर दिखाई थी कि यह है अल्लाह का रास्ता, और इस पर शैतान के रास्ते हैं, ये गुमराही है जो इधर उधर भटक जाती। फत्तबिऊहु, इसी की पैरवी करो। कितनी साफ और सीधी सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है जो समझ में नहीं आए। वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन, यही मेरा रास्ता है, सीधा है। फत्तबिऊहु, इसी की पैरवी करो, मेरे रास्ते की पैरवी करो। वला तत्तबिउस सुबूल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह, और जो मुख्तलिफ रास्ते हैं, सुबूल अलग अलग रास्ते हैं, उनकी पैरवी मत करो कि वो तुमको दूर कर देंगे इस रास्ते से। ये जो अल्लाह का रास्ता है, जो रास्ता उसने
قرآن میں بتایا ہے، جو راستہ اس نے اپنے نبی کی ذات کے ذریعے تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اس کے علاوہ جو راستے ہیں وہ تمام کے تمام راستے ایسے ہیں جن کی پیروی نہیں کرنی ہے، ورنہ وہ راستے تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ سب تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے احکام ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ اس کا وصیت، اس کا حکم ہے، اس کی نصیحت ہے تمہارے لیے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تعقلون، تذکرون، تتقون، آ گیا نا رمضان، اور رمضان کا تقوی، عقل، یاد دہانی اور تقوی، کتنا گہرا رشتہ ہے۔ تقوی کے لیے عقل لگانا پڑے گا، تقوی حاصل کرنے کے لیے بات کو یاد رکھنا پڑے گا، تب جا کے اللہ تعالی کو یاد رکھنے والا معاملہ پیدا ہوگا طبیعت کے اندر، تقوی جس کو کہتے ہیں۔ ہمارا رمضان گزرتا ہے ایسے کہ ہم نے تقوی اختیار کرنے کے لیے کیا کیا؟ ٹوپی پہنی، فل رمضان۔ ٹوپی نہیں پہنتے تھے عام دنوں میں، لیکن ٹوپی پہنی۔ ہم نے کرتا پجامہ پہنا زیادہ رمضان میں۔ ہم نے مسواک کیا، پاکٹ میں رکھا، اور عصر کے بعد تو منہ ہی میں لگا رہتا تھا۔ یہ ہمارا رمضان ہے۔ دس از ہاؤ وی گیٹ آور تقوی۔ اس طرح سے ہم اپنا تقوی حاصل کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے؟ عقل لگاؤ، بات یاد رکھو، تب پھر خدا کے نزدیک ہوگے۔ اور عقل کس چیز کو لگانی ہے؟ وہ اللہ نے بتا دی۔ اور یہ بات کیا یاد رکھنی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ جو کمانڈمنٹس آئے ہیں، اس میں سے کتنی چیزیں ہیں جو نہ ہم رمضان میں یاد کرنا چاہتے ہیں اور نہ عام دنوں میں یاد کرنا چاہتے ہیں۔ شرک کا معاملہ تو بالکل صاف ہے۔ ہمارے نزدیک شرک یہ ہے کہ مورتی کے آگے جھکنا نہیں ہے، تو ہماری اکثریت مورتی کے آگے نہیں جھکتی۔ اکثریت، بہت سارے دعوے دار مسلمان اب مورتی کے آگے پہ جھکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی بری بات نہیں، اور ہم لوگ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرتے ہیں اور ان کو اپنے سماج میں جگہ بھی دیتے ہیں۔ وہ ہمارے لیڈران بھی ہیں، اردو کی کانفرنس میں وہ آتے بھی ہیں، دین کی کانفرنس میں وہ آتے بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے۔ یعنی شرک بھی اب بلرڈ ہو گیا ہے۔ اب یہ موحد قوم کے لیے شرک بھی کوئی صاف ستھرا فلسفہ نہیں رہا، بلکہ یہ بھی گڈ مڈ سا ہو گیا ہے۔ والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ، اس میں ایک طرف والدین ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ابا اماں کی ہر بات مانو، اطاعت کرو، اتباع کرو، چاہے ہم تم کو اللہ تعالیٰ سے دور ہی کر رہے ہوں کیوں نہ، دین کے تقاضوں سے تم کو روک ہی کیوں نہ رہے ہوں، لیکن ہماری سنو، اللہ کی نہ سنو۔ اللہ سے دور کرنے کے لیے اللہ ہی کا حوالہ دیتے ہیں۔ اور دوسری طرف نیک اور شریف بال بچے ہوتے ہیں، بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں، جو جب دین سے دور ہونا ہوتا ہے تو اللہ ہی کا نام لے کر ابا اماں کی خدمت میں لگ جاتے ہیں کہ بھائی ہم تو نیک ہیں، شریف ہیں، لہٰذا اللہ کا حکم یہ ہے کہ اللہ کے بعد فوراً اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ قرآن میں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہا ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے والدین ہمیں دین سے روک رہے ہیں تو ہمیں ان کی سننی ہے، اللہ کی نہیں سننی۔ یہ عجب سا کنفیوژن دماغوں میں ڈال رکھا ہے۔ اور پھر اولاد کے قتل کا معاملہ بھی اکا دکا چلتا ہی رہتا ہے ظاہری طور پر۔ فواحش کا معاملہ، وہ چیز جو عام طور پر مشہور ہے وہ تو ہے ہی، سماج تو بے راہ روی کا شکار ہے، کھلے طور پر بھی اور چھپے چھپے طور پر بھی۔ اور پھر رسول نے جو کہا کہ بھیک مانگنا، چوری کرنا، شراب پینا، نشہ کرنا، بیجا تہمت لگانا، کون سی بات ہے جس کو ہم لوگ برا سمجھتے ہیں؟ سماجی طور پر برا نہیں سمجھا جاتا۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کسی چیز کو انفرادی طور پر برا سمجھنا، انفرادی طور پر سب لوگ کہیں گے ہاں یہ باتیں بری ہیں، لیکن انہی افراد سے مل کے جو سماج بنتا ہے، اس سماج میں ان تمام چیزوں کو ہونے دیا جاتا ہے، کوئی شکایت نہیں، کوئی سماجی بند نہیں بنایا جاتا، روکا نہیں جاتا سماج کی طرف سے۔ اس کا بائیکاٹ کرو، وہ شراب پیتا ہے، اس کا بائیکاٹ کرو، اسے روکو، اسے سمجھاؤ، وہ بھیک مانگتا ہے یا پھر اس طرح سے چوری کرتا ہے، کچھ بھی، سماج ان چیزوں کو قبول کر لیتا ہے، فرد بولتا ہے کہ ہاں غلط ہے۔ ہپوکریسی ہے۔
दोहरा मेयार है। ذاتی طور پر ہم اس چیز کو پسند نہیں کرتے، لیکن جب ہم ایک بھیڑ بن جاتے ہیں، ایک قوم بن جاتے ہیں، تو اس چیز کو پسند کرتے ہیں، اس کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھتی۔ اور انسانی جان کی حرمت ہمارے سماج میں کیا ہے؟ یہ تو قانونی بات بن گئی، اور جب ہم طیش میں آتے ہیں تو مرڈر بھی ہو جاتا ہے، زمین کے نام پر، بیٹی کے نام پر، عزت کے نام پر، شادی کے نام پر، مال کے نام پر، بہت ساری چیزیں۔ موٹیو ہوتا ہے، موٹیو، کرائم کا موٹیو ڈھونڈا جاتا ہے نا، وہ موٹیو دیکھ لیجئے عام طور پر۔ تو پھر عقل تو نہیں آئی، کیونکہ انہی چیزوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ان چیزوں کی تم کو وصیت کر رہے ہیں تاکہ تم عقل والے بنو، تو عقل تو نہیں آئی۔ اس کے بعد مال الیتیم جو تھا، یا پھر جو بھی یتیم کا مال، یا پھر جو مال یتیم ہو گیا، دونوں حال میں سمجھیے وہ ہڑپنا ہمارا تو قومی شعار بن گیا ہے۔ مسلمان کی پہچان ہے کہ وہ مال ہڑپتا ہے، وہ معاملات میں برا ہوتا ہے، وہ یقین کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ lost has credibility, his credibility، اپنی وشوسنیتا کو مسلمان نے کھو دیا ہے۔ کسی بھی طرح کی شکل و صورت کا مسلمان ہو نہیں کہا جا سکتا۔ ابھی چندہ ہوتا ہے رمضان میں، جھوٹی رسید چھپتی ہے، وہ ایک خاص شکل صورت کے لوگ ہوتے ہیں، مانگنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک خاص قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یقین دہانی والی شکل بنائی جاتی ہے۔ جیسے ٹھگنے والا انسان داڑھی رکھتا ہے تو کہتا ہے داڑھی ہم نے رکھی اس لیے تاکہ لوگوں کا یقین حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد ہم ان کو ٹھگیں۔ تو یہ تو ہماری قومی شعار ہے کہ ہم مال ہڑپتے ہیں، بے ایمان ہیں ہم۔ معاملات بزنس میں تو جب مال ہڑپتے ہیں ہر جگہ، تو بزنس میں بھی ایمانداری، بزنس مین لوگ ناراض نہ ہوں، وہ بہتر جانتے ہوں گے، وہ سب اب جانتے ہوں، وہ سب بہتر ہیں۔ یہاں پر جتنے ہیں سب ایماندار ہیں، باقی سب جگہ بزنس تو بے ایمانی سے ہوتا ہے بھائی، بے ایمانی کے بنا مشکل ہی ہے۔ یہ بھی ہمارا قومی شعار بن گیا۔ اور یہ بات وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کہو تو ایمان والی بات کہو، عدل والی بات کہو، انصاف والی بات کہو، چاہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے قرابت دار کے خلاف ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ ہمارا، یہ تو کوئی مارشین سٹیٹمنٹ ہے، یہ تو کوئی انجان سی بات ہے، یہ ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ حق و انصاف کی بات بولی بھی جاتی ہے کیا؟ یہ ہمارے پلے نہیں پڑا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کون سا عہد پورا کریں گے؟ وہ بِعَہْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے ساتھ وعدہ پورا کرو، ایگریمنٹ پورا کرو۔ یہاں تو ہر چیز اللہ کی چھوڑ دیں۔ تو پھر وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، نصیحت کون سی حاصل کریں؟ تو نہ عقل آئی نہ نصیحت آئی، اور پھر آگے بھی رسول کا راستہ ہے فَاتَّبِعُوهُ، اس کی پیروی کرو۔ رسول کے راستے کی پیروی کے طور پر مرد یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کرتا پجامہ پہن لیا، داڑھی رکھ لی، ٹوپی رکھ لی، رومال رکھ لیا، پاکٹ میں ایک مسواک رکھ لیا، اس کی اتباع سنت، اس کی سنت کی پیروی ہو گئی۔ مرد کے لیے اتنا۔ عورت نے برقع اوڑھ لیا، چادر ڈال لی، چشمہ لگا لیا کالا، دستانہ پہن لیا، وہ دیندار ہو گئی۔ اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ معاملات اس کے کیا ہیں، دین کا اس کا نظریہ کیا ہے، کوئی سنت کی پیروی کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی اس کو ٹوکے گا بھی نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ تو یہ ایک ظاہر روپ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اور کہاں بات آتی تھی وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ۔ جو پچھلے باتیں بتائی گئی جس میں وعدہ پورا کرنا، حق بولنا، یہ تھا ان کا راستہ، اس راستے کی پیروی کرو، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو، تب تم تقوی والے بنو گے۔ اور یہ تقوی ہمارا رمضان کا چل رہا ہے، بنا ان تمام چیزوں کے ہم تقوی حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کیسا تقوی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈوزڈ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پرسکرائب نہیں ہے۔ ہم ایک ایسی چیز حاصل کر رہے ہیں اللہ کے نام پر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔